جو عورت نے خرچ کیا اس کو پورا ثواب ملے گا. وللخازن مثل ذلک، اور جو خزانچی ہے جس پہ ذمہ داری دی ہے کہ تم مال کو خرچ کرو، اس کے پاس جمع کیا ہوا ہے مال، وہ بھی اس میں خرچ کر کے دے رہا ہے، خادم ہے، غلام ہے، اٹھا کے دے رہا ہے فقیر کو، غریب کو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو بھی ثواب ملے گا. لا ينقص بعضهم اجر بعض شیئا، ان میں سے ایک کا ثواب دوسرے کے ثواب کو کم نہیں کرے گا، سب کو اللہ تعالیٰ پورا ثواب عطا فرمائیں گے. علماء فرماتے ہیں یہاں وہ مال مراد ہے جو آدمی نے اپنی بیوی کو دیا ہے کہ لو تمہارا مال ہے، تم اس کو خرچ کرو، کھاؤ پیو، چاہے اس کو صدقہ خیرات کرو، تو اس کو صدقہ خیرات کرے گی تو اس کو ثواب ملے گا، اس کا پورا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے. اور شوہر نے کمایا ہے حلال پاکیزہ تو اس کو اس کا ثواب ملے گا. اور جو خادم کو دیا کہ بھائی تم اس کو جا کر دے دو، وہ کہتا ہے میں نہیں دیتا جا کر، تو اس کو خود دینا پڑتا ہے، لیکن اس نے جا کر دے دیا تو خرچ کرنے والے کو بھی ثواب مل گیا، کمانے والے کو بھی، اور جو دے کر آیا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے. سب کو اپنا اپنا پورا اجر ملے گا. دوسری روایت میں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب عورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت اپنے شوہر کی کمائی میں سے خرچ کرتی ہے من غیر امری، کہ اس کے شوہر نے اس کو حکم نہیں دیا، گھر میں کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی، کوئی روٹی رکھی ہوئی ہے، سالن رکھا ہوا ہے، کوئی آگے فقیر اس کو دے دیا یا پڑوس میں بھجوا دیا، جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے کوئی اچھی چیز بنی چلو ایک پڑوسی کو دیا، شوہر نے تو کہا نہیں کہ دیا ہو جا کر، وہ خود ہی چلو بھائی آج پائے بنے ہیں، آج جلیبی بنی ہے، آج کوفتے بنے ہیں، چلو کباب بنے، پلاؤ دے اور تھوڑا پڑوس میں دے دو، یا کوئی فقیر آ گیا اس کو دے دو، بغیر شوہر کے حکم کے اس نے خرچ کر دیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو مرد کے ثواب کا آدھا عطا فرمائیں گے. وہاں پہلی حدیث میں پورا ثواب ملے گا کیونکہ وہ مالک بن چکی تھی، شوہر نے اس کو خرچے کے پیسے دیے ہوئے تھے، تمہارے اپنے خرچے کے ہیں، تم جو چاہے اس کو خرچ کرو، جہاں چاہے جو چاہے لو، جو چاہے کھاؤ پیو، لیکن اس نے اس کو خرچ کر دیا، فقیر کو دے دے تو اس کو پورا ثواب ملے گا. اور یہاں وہ چیز ہے جو شوہر نے مالک نہیں بنایا عورت کو، بس وہ گھر میں رکھا ہوا سامان ہے، کوئی چیز پکی ہوئی ہے یا کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، اس نے دے دی بغیر اس کے حکم کے، تو اس کو آدھا ثواب ملے گا. چونکہ شوہر کا حکم نہیں تھا لیکن اس نے خرچ کر دیا تو خرچ کرنے کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے. لیکن علماء فرماتے ہیں یہ اس شوہر کے بارے میں ہے جو شوہر نرم مزاج ہو، لیکن اگر کوئی گرم مزاج ہم نے منع کرا کہ کوئی چیز دینی نہیں، اٹھا کے یہاں سے بالکل بھی، اگر اس نے دے دیا تو ثواب کیا الٹا گناہ ملے گا اس کو، کیونکہ شوہر نے منع کر رکھا تھا، اس کو حکم نہیں دیا تھا. اب وہ آ کر بجائے گا اس کو، وہ بھی گیا سامان اور پٹائی بھی ہوگی اور ثواب بھی کچھ نہیں ملے گا. ہاں اگر شوہر نرم دل ہے، محبت پیار رکھتا ہے، تھوڑی بات پر وہ پکڑ نہیں کرتا، تو پھر اس عورت کو آدھا اجر ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے، آدھا شوہر کو ملے گا. باب من احب البسط فی الرزق، امام بخاری نے دوسرا باب قائم کیا کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر کشادگی ہو، رزق اس کا بڑھ جائے، عمر اس کی بڑھ جائے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے. تو روایت میں آیا حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے جو چاہتا ہے، جس کو پسند ہو کہ اس کا رزق بڑھ جائے یا اس کی عمر بڑھ جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھے، تو روزی میں برکت ہو جائے گی اور عمر بھی اس کی اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے. عمر کے بڑھانے کا مطلب علماء فرماتے ہیں کہ عمر میں اس کی اللہ تعالیٰ برکت فرما دیں گے. اور ایک روایت میں ہے امام بخاری نے دوسرا باب قائم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھار خریدنا، ادھار بھی کوئی چیز آدمی خرید سکتا ہے، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت موجود ہے. روایت میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی آدمی سے غلہ خریدا الی اجل، ایک متعین مدت تک کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس اپنی لوہے کی ایک زرہ رکھی جو جہاد میں جنگ میں پہن کر کپڑے جاتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. آپ نے فرمایا لاؤ بھائی وہ دے دو ذرا ادھار غلہ. اس نے کہا ادھار تو جب دوں گا جب تم کوئی چیز یہاں ہمارے پاس رکھو، کیا پتہ تم بعد میں دو بھی نہ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا لے بھائی یہ زرہ ہے میری، رکھ لے. روایت میں کہ وہ زرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہیں رکھی رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے. اتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال نہیں رہتا تھا کہ آپ اپنے گھر کے لیے کچھ خرید سکیں. ادھار لیا، وہ بھی اس نے کہا بھائی رہن رکھواؤ، تو آپ نے اپنی لوہے کی زرہ وہاں رکھ دی. ایک دوسری روایت میں انس بن مالک، بس امام بخاری کو تو یہ بتانا ہے کہ اللہ کے نبی نے ادھار لیا فلاں آدمی سے، تو یہودی سے جو ادھار لے سکتا ہے تو مسلمان آدمی سے بھی آدمی ادھار خرید سکتا ہے، کوئی چیز لے سکتا ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جوں کی روٹی اور کچھ ایسی چربی جس کے اندر بو آ رہی تھی وہ لے کر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو معلوم ہوتا کہ آپ کے گھر میں کچھ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ رکھی ہوئی تھی مدینے میں ایک یہودی کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ جوں لیے تھے اپنے گھر والوں کے لیے. اور فرماتے ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سن رکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس کوئی شام ایسی نہیں گزری